میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے بد دعائیں دے رہا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، بھائی تم مجھے بد دعائیں کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر بولا، میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو میں پہلے سب پاکستانیوں کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ تم بھی پاکستانی ہو، لہٰذا تمہیں بھی اللہ کرے۔ میں دکھی ہو گیا، اپنی گناہوں کی معافی مانگی اور جا کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ وہ جب دعا کے بعد برآمدے کی طرف آیا تو میں اٹھا اور زبردستی اسے بغل گیر ہو گیا۔ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑاتا رہا، لیکن میں نے اسے دبوچ رکھا تھا۔ میں اس سے معافی بھی مانگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ پوچھ رہا تھا، بھائی تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ وہ چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، مگر میری گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ بہرحال وہ تھک گیا، اس کا سانس چڑھ گیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اسے لے کر حرم شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی سانس درست کی اور پھر بولا، مجھے تم سے کوئی گلہ کوئی تکلیف نہیں، میں دراصل ہر پاکستانی سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا، ہم افغانی پاکستان کی وجہ سے تباہ و برباد اور در بدر ہو گئے۔ افغانستان اگر آج قبرستان ہے تو اس کا واحد ذمہ دار پاکستان ہے۔ افغانستان ایک ماڈرن اور نارمل ملک تھا، ہم امن سے رہ رہے تھے، لیکن پھر تم لوگوں نے برہان الدین ربانی اور گل بدین حکمت یار جیسے لوگوں کو پناہ اور ٹریننگ دی، اور پھر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ خانہ جنگی دیکھتے ہی دیکھتے سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ہنستے کھیلتے ماڈرن ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور پھر بولا، یہ جنگ ختم ہوئی تو تم لوگوں نے طالبان بھجوا دیے۔ وہ جنگ سے زیادہ ہولناک دور تھا۔ وہ ختم ہوا تو تم لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر رہا سہا افغانستان بھی قبرستان بنا دیا، اور اب تم نے ایک بار پھر طالبان بھجوا دیے ہیں۔ ہم تم سے نفرت نہ کریں تو کیا کریں؟ وہ مسلسل بول رہا تھا اور میں اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رکا تو میں نے اسے کہا، میرے بھائی، پاکستان افغانستان سے زیادہ نارمل، ماڈرن اور پرسکون ملک ہوتا تھا۔ ہم نے افغانستان کو بچاتے بچاتے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ ہمارے ملک میں جہادی سوچ آئی، فرقہ واریت آئی، ہیروئن اور کلاشنکوف آئی، اور آخر میں بم دھماکے اور خود کش دھماکے بھی آ گئے۔ ہماری معیشت کا جنازہ بھی نکل گیا اور ہم دنیا میں اکیلے بھی ہو گئے، اور ہمیں یہ سزا صرف اور صرف افغانستان کی محبت میں ملی۔ ہم آپ لوگوں کو کمیونسٹ روس سے بچانا چاہتے تھے۔ آج اگر آپ لوگوں میں تھوڑا سا اسلام بچ گیا ہے تو اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، اور اگر روس رہتا تو افغانستان میں مسجدیں ہوتی اور نہ نمازی، آپ تاجکستان بن چکے ہوتے۔ ہم 50 لاکھ افغانیوں کو 20 سال پالتے بھی رہے، اس وقت بھی 20 لاکھ سے زائد افغانی پاکستان میں ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا یہ احسان فراموشی نہیں؟ وہ مسکرایا اور پھر ہنس کر بولا، کون سا احسان؟ آپ لوگ یہ سب ڈالرز کے لیے کرتے رہے۔ 1980 کی دہائی میں ڈالر لیے، پھر 1996 کی دہائی میں ڈالر لیے، پھر 2001 میں ڈالر لیے، اور اب ایک بار پھر ڈالرز کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ کی عزت کیوں کروں؟ یہ سن کر میری برداشت جواب دے گئی۔ میں اٹھا اور چپ چاپ حرم شریف سے نکل آیا، جبکہ وہ مجھے مسلسل تانے دیتا رہا۔ یہ واقعہ میرے ایک جاننے والے کے ساتھ چند دن قبل پیش آیا۔ وہ اس پر بہت دکھی تھا۔ میں نے یہ سن کر اسے تسلی دی اور اس کے بعد اسے مشورہ دیا، تم کسی فیصلے پر پہنچنے سے قبل تاریخ کا مطالعہ ضرور کرو، تم چند لمحوں میں وجوہات سمجھ جاؤ گے۔ وہ حیران ہو کر بولا، کیسے؟ میں نے عرض کیا، پاکستان کے موجودہ علاقوں اور ہندوستان میں ہزاروں سال سے سینٹرل ایشین حملہ آور ہوتے رہے۔ افغانستان کے راستے یہاں آرین بھی آئے، ہن بھی اور منگول بھی۔ ان کے بعد ایرانی اور افغانی لگاتار آتے رہے۔ محمود غزنوی ہو، شہاب الدین غوری ہو، نادر شاہ درانی ہو یا پھر احمد شاہ ابدالی ہو، یہ سب افغانی تھے، نادر شاہ کے علاوہ۔ لہذا پاکستان اور ہندوستان پر حملہ افغانیوں کا ڈی این اے ہے۔ یہ لوگ پہلے لشکر کی شکل میں ہم پر حملہ آور ہوتے تھے، اور اب یہ خود کش حملوں اور نفرت کی شکل میں حملہ آور ہیں۔ دور کوئی بھی ہو، انہیں جہاں بھی ہم نظر آئیں گے یہ ہم پر حملہ کریں گے۔ دوسرا، ہم ہزاروں سال سے افغانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ ہمارا ڈی این اے ہے۔ اور تیسرا، بر صغیر کا مزاج دفاعی ہے، ہم پر ہزاروں سال سے حملے ہو رہے ہیں، چنانچہ ہمارا ڈی این اے دفاعی ہو گیا ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہم کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ ہماری لڑائیاں بھی ذاتی اور مقامی ہوتی ہیں۔ جاٹ راجپوتوں سے لڑ پڑتے ہیں اور راجپوت ایک دوسرے کے سر کھول دیتے ہیں، اور بس آپ دیکھ لیں، پاکستان اور بھارت بھی پچھلے 76 برسوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ہماری لڑائی کبھی ہندوستان سے باہر نہیں گئی۔
भारत भी इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद आज तक चीन से नहीं लड़ सका, और हम अफ़गानों और ईरानियों से नहीं। हम जब भी लड़ेंगे, इंडिया से लड़ेंगे, और इंडिया भी जब भी पंगा करेगा, ये पाकिस्तान से करेगा। सरहद से निकलकर ये कभी चीन में छेड़छाड़ नहीं करेगा। जारहियत अफ़गानों का डीएनए है और अफ़गानियों से मार खाना पाकिस्तानियों का। चुनाचे चुपचाप बर्दाश्त करो, ये आज का इशू नहीं, ये सदियों की लड़ाई है और ये सदियों तक चलेगी। वो हैरत से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने इसके बाद अर्ज़ किया, और एहसान फरामोशी और मोहसिन कुशी भी अफ़गानों के डीएनए में है। आप तारीख में देख लें, जिस मुल्क, कौम और ग्रुप ने इन पर एहसान किया, अफ़गानों ने नफ़रत, दुश्मनी और जुल्म से उसका बदला दिया। रूस 20 साल अफ़गानों को पालता रहा, उसे इसका क्या सिला मिला? अमेरिका ने 12 साल अफ़गान जहाद के लिए रकम, असला और सफारती मदद दी, उसे क्या मिला? ये 2001 में एक बार फिर अफ़गानिस्तान आया। 20 साल में उसने खरबों डॉलर अफ़गानी तनूर में झोंके पूरा मुल्क दोबारा बनाया। अफ़गानिस्तान को सड़कों से लेकर आर्मी तक बना कर दी, लेकिन उसे क्या सिला मिला? पाकिस्तान ने भी हर दौर में अफ़गानों की मदद की। बुरहानुद्दीन रब्बानी और हिकमत यार से लेकर तालिबान की मौजूदा क़यादत तक तमाम अफ़गान लीडर पाकिस्तान में रहे। यहाँ शादियाँ की, जायदादें बनाई, सरकारी गाड़ियों में सफ़र किया और पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किए। हमने इनके लिए पूरी दुनिया की मुखालफत भी बर्दाश्त की, लेकिन हर दौर में हमें नफ़रत और हकारत के सिवा कुछ नहीं मिला। तालिबान की मौजूदा काबीना के तमाम वज़रा पाकिस्तान में पनाह गज़ीर रहे हैं। हमने अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली, मगर इन्हें बुश से लेकर ट्रंप तक सबसे बचाते रहे। हमें इसका क्या सिला मिला? बन्नू कैंट पर हमला और जावर एक्सप्रेस पर कब्ज़ा, ये है इसका सिला। मैं खामोश हो गया। मेरा दोस्त देर तक खामोश बैठा रहा और फिर बोला, इसका हल क्या है? मैंने अर्ज़ किया, इसके 3 हल हैं। एक, हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लें। एटम बम के बाद हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया हमसे। लिहाजा हमें अब अच्छा हमसाया बन जाना चाहिए। सरहदें नरम करें और तजारती ताल्लुकात में इजाफ़ा करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। ताल्लुकात में बेहतरी के बाद भारत ये बंद कर देगा। यूँ अफ़गानों को भारतीय पैसे की सप्लाई बंद हो जाएगी और उनकी ब्लैकमेलिंग रुक जाएगी। दूसरा, हमें अंदरूनी लड़ाइयाँ हमेशा के लिए बंद करना होगी। सियासतदान, फ़ौज और अदलिया इकट्ठी बैठें, आइन में जो तरमीम करनी है एक ही बार कर दें, और इसके बाद फैसला हो जाए कि अब कोई बंदूक अली खान आइन और सिस्टम को नहीं छेड़ेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे और जिसे वोट मिलेगा वो हुकूमत बना लेगा। एस्टेब्लिशमेंट किसी को लाएगी और ना निकालेगी। मुल्क में इससे इस्तेहकाम आ जाएगा और हमारा आगे का सफ़र शुरू हो जाएगा। और तीसरा, दुनिया में कोई बरादर इस्लामी मुल्क नहीं, ये सब मफाद और बिजनेस का खेल है। लिहाजा हमें इस्लामिक ब्रदरहुड से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखना चाहिए। सरहदें मजबूत बनानी चाहिए और किसी मुल्क के लिए किसी किस्म की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। तालिबान जाने और अमेरिका जाने, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हम पर अगर कोई हमला करे तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे और ख़ुद किसी दूसरे मुल्क में दरअंदाजी न करें। हमारा कोई भाई या दुश्मन नहीं होना चाहिए। हमने अगर फौरी तौर पर ये फैसले कर लिए तो हम बच जाएंगे, वरना हम फैसलों के काबिल नहीं रहेंगे। इंसान हो या कौमें, ये बेक वक्त अंदर और बाहर नहीं लड़ सकती, और हमने बदकिस्मती से बाहर और अंदर दोनों जगहों पर महाज खोले हुए हैं, और ये दो तरफा जंग हमें तेजी से निगलती चली जा रही है। चुनाचे संभलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं।